मुबारक मुबारक हुजूर आ रहे हैं, मुबारक मुबारक हुजूर आ रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। पढ़िएगा, सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। जी, तो हमारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है जिसका नाम है सबसे पहले हम आपको दुरूद पाक की फजीलत सुनाते हैं। अल्लाह पाक के आखिरी नबी मक्की मदनी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो मुझ पर एक मर्तबा दुरूद पाक पढ़ता है अल्लाह पाक उस पर 10 रहमतें नाजिल फरमाता है, 10 गुनाह मिटाता है, 10 दर्जात बुलंद फरमाता है। तो अब आपने मिलकर दुरूद पाक पढ़ना है, ठीक है ना। माशाअल्लाह, यहाँ भी हमारे साथ मौजूद हैं बच्चे। आप कौन से मदरसे से आए, कहाँ से तशरीफ लेकर आए? माइक उठा ले, एक माइक उनको दे देना, आप तो नात खाएं। जी, माइक हाथ में ले ले। जी, कौन से मदरसे से आए? माइक करीब करें, मुंह के करीब करें मेरे बच्चे। जी, अब बताएं, अपना नाम बताएं। मोहम्मद फारूक। जोर से। मोहम्मद फारूक। जी, कहाँ से आए? मदरसे का नाम दावत इस्लामी का मदरसा है। छोटे से बच्चे, मदरसतुल मदीना कौन सा है? जीनतुल इस्लाम। अभी बता रहे थे प्रोग्राम से पहले, अब क्या हो गया? कौन सा मदरसा है? हाँ माशाअल्लाह, जीनतुल इस्लाम से। और आप कहाँ से आए? आप भी माइक करीब कर ले मुंह के। हाँ, इस्लाम से। जी, जीनतुल इस्लाम से। तो दोनों एक ही जगह से आए, लेकिन आपका मुकाबला कर दिया। अब आपने सामने हो ना, आप दोनों आमने सामने बैठे हुए ना। तो अब देखते हैं आवाज कितनी ज्यादा निकलती है। जब नए नए बच्चे कैमरे के सामने आते हैं तो वैसे बड़ी आवाजें निकल रही होती है, पर सामने आने के बाद आवाजें नीचे चली जाती है। तो शुरू में मेरी कोशिश होती है थोड़ा कॉन्फिडेंस आ जाए। आ रहा है? चले, अब आपका मुकाबला शुरू हो रहा है। कौन जीतेगा? हम जीतेंगे भाई। वो उधर जीत रहे हैं, उधर तो मुबीन भाई माशाल्लाह हमारे साथ मौजूद है, तजर्बेकार। आपने मुकाबले का हिस्सा नहीं है, ये नीचे वाले, ठीक है। आपका इनका मुकाबला, देखते हैं किसकी आवाज ज्यादा आती है। दुरूद व सलाम पढ़ेंगे। महीना कौन सा है? रबीउल अव्वल। हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का महीना है, और उसके अंदर हमने क्या करना है? कसरत से दुरूद पाक भी पढ़ना है, दुरूद सलाम भी पढ़ना है। तो ठीक है, थोड़ी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। तो अब देखते हैं किसकी आवाज ज्यादा आती है। पहले मैं इस तरफ पढ़ाऊंगा, ठीक है, उधर वाले खामोश रहेंगे। फिर इधर पढ़ाऊंगा, इधर वाले खामोश रहेंगे, और उसके बाद फैसला कराएंगे मुबीन भाई से कि किसकी आवाज ज्यादा आई। चले जी, तो हमारा प्रोग्राम शुरू हो चुका है रहमतुल्लिल आलमीन। पहला ही मुकाबला शुरू हो रहा है। दोनों एक ही मदरसा है, लेकिन उनके अंदर मुकाबला हो रहा है कि किसकी आवाज ज्यादा आ रही है। अगर आप माइक नीचे रख देंगे तो फिर आप जब दुरूद व सलाम पढ़ेंगे तो आवाज कैसे आएगी? ठीक है जी, माइक करीब रखना है और अब पढ़ना है। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीब अल्लाह। सुभान अल्लाह। अब इधर की बारी है। चले जी, आप रेडी हो जाएं। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह, व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सब कह दे एक मर्तबा सुभान अल्लाह। जी मुबीन भाई, कौन जीते? इधर जीते उधर जीते? टीम ए टीम बी? तकरीबन सभी बराबर हो गए। जी, पहला मुकाबला हमारा बराबर हो चुका है और प्रोग्राम शुरू हो चुका है। रहमतुल्लिल आलमीन, सरकार की आमद, आका की आमद, प्यारे की आमद, उम्मी की आमद, नासी की आमद, अत्तार की आमद। रबीउल अव्वल की खुसूसी नशियात मदनी चैनल पर जा रही है, और ये प्यारे प्यारे बच्चों के लिए प्यारा सा प्रोग्राम आया करता है रहमतुल्लिल आलमीन, जिसमें प्यारे प्यारे सेगमेंट्स भी होते हैं, नाते भी सुनते हैं, सरकार की आमद मरहबा के नारे भी लगाएंगे, और एक मुकाबला भी होने वाला है। तो ये प्यारा सा सेगमेंट है, ये प्यारा सा प्रोग्राम है, उसके प्यारे प्यारे सेगमेंट्स हैं। तो प्यारे प्यारे बच्चों, आपने हमारे साथ रहना है, कहीं जाना नहीं है, हमारे साथ प्रोग्राम के अंदर शामिल रहना है। कल आपको एक मुकाबला दिया था, एक सांस में कौन ज्यादा नारे लगाता है, लेकिन साथ में एक काम और भी दिया था मुबीन भाई। क्या दिया था? कि घर से अपनी तस्वीरें बनाएं, अपनी नहीं, अपने घरों की, अपने घरों की सजावट कैसे हो रही, झंडे कैसे लग रहे हैं, लाइटें लगानी है ना, लाइटें लगानी है, चरागा करना है, सजावट करनी है। तो जो कर रहे हैं, कर चुके हैं, उसकी तस्वीर बनाए, आपने सेंड कर देना। इंशाल्लाह अपने प्रोग्राम का हिस्सा बनाएंगे। और इसके साथ साथ आप कुछ और सुनाना चाहते हैं, आज आपने सुनानी है नाते। घरों पर बैठे आपकी पसंद का जो शेर हो उसको अच्छे अंदाज से आपने सुनाना है। और यहाँ मुबीन भाई को एक टारगेट दे देते हैं, आज भी एक मुकाबला है, देखते सबसे अच्छा कौन सुना रहा है।
इंशाल्लाह। ٹھیک ہے، آخر میں فیصلہ کر دیے گا یا ساتھ ساتھ فیصلہ کرتے جائیں گے بھائی یہ زیادہ ہو گیا یہ زیادہ اور اچھے آ گئے؟ ٹھیک ہے جی، تو آج ایک اور مقابلہ دے دیا گیا ہے، آپ نے نعت کا شعر سنانا ہے اچھے سے اچھے انداز میں، اور فیصلہ ہمارے مبین بھائی کریں گے کہ آج کون نمبر لے کر جا رہا ہے۔ تو چلے جی، گھروں پر بیٹھے ہیں، فارغ نہیں بیٹھنا، تو آپ کے لیے پروگرام شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے رحمت للعالمین۔ ہاں، یہاں پروگرام میں آئے نا تو ساتھ دینا ہے، خالی میں نہیں بولوں گا، آپ نے بھی بولنا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ پیارا سا پروگرام آپ کا ہے، آپ اس میں شامل ہوں، آپ کے لیے لائنز کھلی ہوئی ہیں، اور چلتے ہیں اپنے پہلے سیگمنٹ کی طرف جس کا نام ہے تلاوت قرآن۔ مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں۔ جی، تو سیگمنٹ ہمارا شروع ہو چکا ہے تلاوت قرآن، اور اس میں ہمارے ساتھ قاری صاحب موجود ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی، نام کیا ہوگا پہلے تو یہ بتائیں؟ محب رضا تھا۔ محب رضا تاری، ماشاءاللہ محب بھائی ہمارے آتے رہتے ہیں مختلف پروگرامز میں، ہمارے بھی پروگرام کا حصہ بنے، جو اللہ پاک آپ کو اور برکت عطا فرمائے، تو آج بھی انشاءاللہ تلاوت سنتے ہیں۔ جی سنائیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين، وكان الله بكل شيء عليما۔ يا أيها الذين آمنوا اذكروا الله ذكرا كثيرا، وسبحوه بكرة وأصيلا۔ آمنت بالله صدق الله العظيم۔ ماشاءاللہ
माशाअल्लाह कारी साहब, अल्लाह पाक आपको और बरकत अता फरमाए। और हमारा जो पहला सेगमेंट होता है तिलावत कुरान पाक, उसकी खुसूसियत ये है कि हमने उन आयात का इंतखाब किया है जिसमें ख़ास तौर पर अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम कि जिनका हम मना रहे हैं इस माह मुबारक में जश्न विलादत, अल्लाह पाक ने जिन आयात में अपने हबीब की शान को बयान किया है, किसी मकाम किसी मनसब को बयान किया है, उन आयात का हमने इंतखाब किया है। अब ज़ाहिर है बहुत सारे लोगों को अरबी नहीं आती, तो उनके लिए फिर हम तर्जुमा भी सुनते हैं और कुछ कुछ उसकी तफसीर और माना भी सुनते हैं। आइए आज जो आयत हमने तिलावत की या तिलावत सुनने की सादत हासिल की, उसका तर्जमा समात करते हैं। सबने तवज्जो से सुनना है, ठीक है। अल्लाह पाक इरशाद फरमाता है, मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में किसी के बाप नहीं है। मोहम्मद यानी जो हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हैं, उनके बारे में फरमाया तुम मोहम्मद तुम्हारे मर्दों में से किसी के बाप नहीं हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं, लेकिन अल्लाह के रसूल हैं और सब नबियों के आखिर में तशरीफ़ लाने वाले हैं। और अल्लाह सब कुछ जानने वाला है। ए ईमान वालों, अल्लाह को बहुत ज़्यादा याद करो और सुबह शाम उसकी पाकी बयान करो। तो ये वो आयत करीमा है, मा काना मुहम्मदुन अबा अहदिम मिर रिजालिकुम वलाकिन रसूल अल्लाहि व खातमन नबिय्यीन, कि जिसके अंदर अल्लाह पाक ने अपने हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को क्या बयान किया है, खातमन नबिय्यीन यानी तमाम नबियों के आखिर में तशरीफ लाने वाले। ये हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक ख़ास मनसब है। प्यारे बच्चों, पहले ज़माने में क्या होता था, बहुत सारे नबी रसूल दुनिया में तशरीफ़ लाए ना, हज़रत आदम अलैहिस्सलाम से सिलसिला शुरू होता है। लेकिन होता क्या था, एक नबी आए तो उनके जाने के बाद दूसरे नबी आ जाते थे, एक नबी का विसाल हुआ फिर क्या होता था, दूसरे आ जाते थे। और ऐसा भी होता था एक वक्त में बहुत सारे होते थे, यानी एक इस इलाके में वो दूसरे किसी दूसरे इलाके के अंदर है, तो इस तरह भी होता था। लेकिन सबसे आखिर में नबी कौन आए, हमारे प्यारे आका जी, हमारे प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम तमाम नबियों के आखिर में तशरीफ लेकर आए। और आपके बाद अब कोई नया नबी नहीं आएगा। अल्लाह पाक ने आपको खातमुन नबिय्यीन बनाकर भेजा है। मोहम्मद मुस्तफा सबसे आखिरी नबी, अहमद मुज्तबा सबसे आखिरी नबी, है शफीउल वरा, सबसे आखिरी नबी, आमीना का लाडला, सबसे आखिरी नबी, जी है हमारा नजरिया, सबसे आखिरी नबी, है सहाबा का नजरिया, सबसे आखिरी जी। नबी। तो हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबसे आखिरी नबी हैं, अब कोई और नबी नहीं आएंगे। और प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इरशाद फरमाया, बुइस्तु इलल खल्क़ि काफ़ा, कि अल्लाह तबारक व तआला ने मुझे तमाम मखलूक की तरफ मबूस किया है, यानी तमाम दुनिया के लिए अल्लाह पाक ने अपने प्यारे हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी बनाकर भेजा। और आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनों के भी नबी हैं और इंसानों के भी नबी हैं, फरिश्तों के भी नबी हैं, सब की तरफ हमारे प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम नबी बनकर आए हैं। और अब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। हमारे प्यारे नबी हैं आखिरी नबी, हमारे प्यारे नबी हैं आखिरी नबी। और ये अकीदा हमें कुरान से पता चलता है, अहादीस से पता चलता है जी। तो हमने प्यारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की जो शान कुरान में बयान की है वो भी सुनी। और अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ, और हमारा नेक्स्ट सेगमेंट है नाते रसूल मकबूल जी। मुबारक मुबारक हुजूर आ रहे हैं। जी, हमारा नेक्स्ट सेगमेंट शुरू हो चुका है नाते रसूल, और नात सुनाने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं, नाम बता दें अपना। हमजा, जोर से बता दें। मोहम्मद हमजा। मोहम्मद हमजा। तो नात कैसे पढ़ेंगे, इसी आवाज में या ज्यादा आवाज में? ज्यादा आवाज में पढ़ेंगे, तो नाम भी ज्यादा आवाज में बता दें। हमारे मोहम्मद हमजा भाई हैं, माशाल्लाह, आप इनको देखते भी रहते हैं, बड़े खूबसूरत अंदाज से नाते सुनाते हैं। और क्या करते हैं नाते सुनाने के अलावा, क्या करते हैं? पढ़ते हैं, लिखते हैं। कौन सी क्लास में, कौन सी क्लास में पढ़ रहे हैं? क्लास मैट्रिक में आ चुके हैं, माशाल्लाह। चलें, ज़बरदस्त भाई, चलें। आप आज कौन सी नात सुना रहे हैं? पुकारो या रसूल अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, पुकारो या हबीब अल्लाह, तुम भी करके उनका चर्चा अपने दिल चमकाओ, ऊंचों में ऊंचा नबी का झंडा। सबको याद है ना, ये नात तो याद होती है, ऊंचे में ऊंचा नबी का झंडा, घर घर पर लहराओ। हाँ, तो मिलके हमने पढ़ना है। चले जी, सुनाए। या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो या रसूल अल्लाह, या हबीब अल्लाह, पुकारो
کی ولادت مرحبا بنجا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ ابر رحمت چھا گیا گے کعبے پہ جھنڈا گڑا گے ابر رحمت چھا گیا گے کعبے پہ جھنڈا گڑا گے باب رحمت آج باغے آمد شاہ عرب یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا مولا کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا آقا کی ولادت مرحبا حضور کی آمد مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ 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 یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا آنے والا ہے وہ پیارا دونوں عالم کا سہارا کعبے کا چمکا ستارہ کعبے کا چمکا ستارہ آمد شاہ عرب یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اٹھو آیا تاج والا عرش کی آنکھوں کا تارا اٹھو آیا تاج والا عرش کی آنکھوں کا تارا سب کا گو اے مانگے طیبہ سب کا گو کے مانگے طیبہ سب کا گو کے مانگے طیبہ صلوات اللہ علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا ذرا جھوم کے بولو مرحبا شرمانا چھوڑو مرحبا آقا کی ولادت مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ 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 یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ
صادق نے سنایا صبح کا صادق نے سنایا صبح کا صادق نے سنایا صلوات اللہ علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ اس جمیل قادری پر ہو کرم محبوب داور اس جمیل قادری پر ہو کرم محبوب داور چشم و دل کر دو منور چشم و دل کر دو منور صلوات اللہ علیکہ یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ سرکار کی آمد مرحبا آقا کی آمد مرحبا حضور کی آمد مرحبا مولا کی آمد مرحبا میٹھے کی آمد مرحبا مدنی کی آمد مرحبا منشا کی آمد مرحبا آقا کی ولادت مرحبا آقا کی ولادت مرحبا مولا کی ولادت مرحبا مرحبا یا مصطفیٰ 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 یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب اللہ پکارو یا رسول اللہ یا حبیب سبحان اللہ ماشاء اللہ. میں ویٹ کر رہا تھا کہ دیکھتا ہوں آپ خود سے سبحان اللہ کہتے ہیں یا جب میں بلواؤں گا جب کہیں گے. تو بھائی خود سے ہم نے سبحان اللہ کہنی ہے. ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری نعت پڑھی گئی. تو نعت جب سنتے ہیں ہمیں تو خوشی ہوتی ہے. کیا ہوتی ہے؟ خوشی. اور خوشی جب ہوتی ہے تو کیا کہتے ہیں زور سے؟ زور سے کہتے ہیں سبحان اللہ ماشاء اللہ. اللہ پاک آپ کو برکت عطا فرمائے, آپ کا گلا بھی یوں ہی سلامت رہے, یوں ہی ہمیں اپنے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی پیاری پیاری نعتیں سناتے رہیں. اچھا ہم نعرہ لگاتے سرکار کی آمد. مرحبا کا مطلب کیا ہے یہ کون بتائے گا؟ جی نعرے لگا رہے تھے ہم, زور سے لگاتے ہیں نا خوشی خوشی مرحبا مرحبا. تو مرحبا کا مطلب کیا ہے نہیں پتا؟ نعرے لگانے. چلے مطلب پتا نہ پتا ہو نہ ہو لیکن نعرے ہمیں لگاتے رہنے. مرحبا کا مطلب ہوتا ہے ویلکم. کیا ہوتا ہے؟ ویلکم. ہاں ویلکم. انگلش میں کہتے ہیں نا ویلکم. اردو میں کیا کہیں گے؟ خوش آمدید. ہے بھائی ویلکم خوش آمدید کسے کہتے ہیں؟ جیسے آپ لوگ بھی ماشاءاللہ آئے مدرسے سے آئے تو ہم آپ کو کہتے ہیں ویلکم خوش آمدید. نعت خواں آئے تو ان کو ویلکم کرتے ہیں. اسی طرح کوئی مہمان آتا ہے گھر پہ تو کیا کرتے ہیں ہم؟ ویلکم کرتے ہیں. ویلکم کرتے ہیں, خوش آمدید کہتے ہیں. بھائی خوشی ہوئی آپ کے آنے سے. اچھا آپ کا کوئی بڑا بیسٹ فرینڈ ہو, بہت اچھا, بلکہ یوں سمجھیں آپ کے امی ابو کہیں گئے ہوئے ہیں, ایک سمجھانے کے لیے ایک مثال, اور وہ بڑے دنوں بعد واپس گھر آئیں تو آپ کو کیسی خوشی ہوگی؟ بہت زیادہ خوشی ہوگی. خوشی ہوگی نہیں ہوگی؟ میری طرف توجہ ہے, ادھر ادھر دیکھنا ہے. خوشی ہوگی نا. بھائی امی ابو آ گئے تو کیا کریں گے انہیں آپ؟ ویلکم کریں گے. ویلکم کریں گے, خوشی کا بھی اظہار کریں گے. تو یہ ربیع الاول کا تو وہ مہینہ ہے کہ جس کی 12 تاریخ کو وہ آئے کہ جن پر ہمارے ماں باپ بھی قربان. سبحان دنیا اللہ. کی سب سے بڑی کائنات کی سب سے بڑی نعمت ہے. تو جب وہ آئے ہیں اور وہ مہینہ دوبارہ آ گیا
تو جب جب وہ مہینہ آتا ہے، وہ دن آتے ہیں، تو ہم خوش ہو جاتے ہیں، اور خوش ہو کر ہم کیا کہتے ہیں؟ سرکار کی آمد، آقا کی آمد، پیارے کی آمد، حضور کی آمد، حضور کی آمد، نبی کی آمد، امی کی آمد، یافی کی آمد، طاہا کی آمد، آقا عطار کی آمد۔ مرحبا۔ تو ہم مرحبا کہہ کر کیا کر رہے ہیں؟ اپنے آقا کو ویلکم کہہ رہے ہیں۔ تھوڑا چہرے پر بھی ویسے ایکسپریشن ہونے چاہیے نا، خوشی کے۔ اللہ پاک ہمیں حقیقی خوشیاں عطا فرمائے۔ اور اب چلتے ہیں گھروں کی طرف۔ گھروں کی طرف مطلب گھر جا رہے ہیں، یعنی گھر نہیں جا رہے، جو گھروں پر موجود ہیں ان کی کالز کو اپنے ساتھ شامل کرتے ہیں جی۔ اور کالز جن کی شامل کرنی ہے، آپ نے یاد رکھنا ہے کہ آج چیلنج یہ دیا گیا کہ بہترین نعت کا شعر کون سنا رہا ہے، بہترین انداز سے۔ نعتیں تو ساری بہترین ہیں، اس میں انداز آپ کا دیکھا جائے گا۔ مبین بھائی جج بنا دیے گئے ہیں، وہ انشاءاللہ فیصلہ کریں گے آپ کا۔ اور اس کے علاوہ بھی جو آپ اچھی اچھی باتیں ہم سے شیئر کرنا چاہتے ہیں وہ کر سکتے ہیں۔ اور سجاوٹوں کی آپ نے تصویر یا ویڈیو بنا کر جو نمبر ہے اس پر آپ نے بھیجنی ہے، انشاءاللہ ان کو بھی شامل کریں گے جی۔ کال۔ میرا نام کنیزہ فاطمہ، ماشاءاللہ کنیزہ فاطمہ، میں آج نہ سنوں گی جی سنائیں۔ بارویں کا نور دل پہ جا گیا، آغائے نبی آخری نبی، نور سے سجا عرش کبریہ، سبحان اللہ۔ آغائے نبی آخری نبی، سرکار کی آمد مرحبا، دلدار کی آمد مرحبا، آقا کی آمد مرحبا، عطار کی آمد مرحبا، ماشاءاللہ آقا عطار کی آمد۔ یہاں اتنے سارے ماشاءاللہ موجود ہیں، وہ ایک وہاں سے کال کر کے اتنی زور سے نعرے لگا رہی ہیں، اور آپ کی جواب اتنا ایسا آپ سوچ کے جواب دیا کریں جہاں سے کال آئی ہے وہاں بس چلی جائے، اگرچہ جائے گی نہیں لیکن آپ کی طرف سے تو انرجی ہونی چاہیے نا۔ وہ اتنی دور سے کال کر کے اتنے زبردست انداز سے نعرے لگا رہی ہیں، اور آپ جواب جو ہے وہ بس تھوڑا تھوڑا، تو جواب ویسے ہی ہونا چاہیے جی بھائی۔ نیکسٹ۔ میرا نام شاہ زبان عطار، یہ میں شاپو جانا سے اللہ پر پیارے پیروکار بھائی اور میرے پیارے پیغمبر بھائی، میں آج آپ کو سندھی میں نعت کا شعر سناؤں گا۔ سبحان اللہ۔ جو مصطفیٰ پاک پتر و لکھن میں یہ گل گلابی آمین ماشاءاللہ۔ یہ ہماری میٹھی میٹھی بولی سندھی میں انہوں نے نعت کا اشعار سنا ہے۔ سندھی زبان ماشاءاللہ کسی بھی زبان میں کسی بھی انداز سے ہمارے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی تعریف کی جائے تو ہمیں کیا کہنا ہے؟ خوش ہو جائیں گے، جھوم اٹھیں گے۔ سمجھ میں آئے نہ آئے، مبین بھائی کو آتی ہے سندھی؟ نہیں آتی؟ چلے جی، سندھی آئے نہ آئے لیکن مرحبا جی۔ مجھے بھی سندھی نہیں آتی بھائی، نہ مجھے سندھی آتی ہے نہ انہیں۔ بہرحال جس زبان میں بھی سنائیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان سنائیے، مرحبا۔ اور بھی کسی زبان میں کسی نے سنانی ہے، آپ کے لیے بھی دروازے کھلے ہوئے ہیں، آپ ہمارے ساتھ شامل ہو سکتے ہیں جی۔ نیکسٹ۔ میرا نام آسیہ کا ہے، میرا نام رمیتا تالیہ ہے، ہم دونوں کو نام محمد سے بات کر رہے ہیں۔ آج ہم نعت نعت سنیں گے۔ کہتی تھی گھر گھر میں جا کر حلیمہ، گھر میں خیر برہم آ گئے ہیں، بڑے عوج پر ہے میرا مقدر، تیرے گھر میں خیر برآ گئے ہیں۔ رسول قیامت مرحبا، قیامت مرحبا، قیامت مرحبا، قیامت مرحبا، قیامت مرحبا، آمد رسول قیامت مرحبا۔ اس مدنی چینل ہمارا مدنی چینل، سبحان اللہ، کڈز مدنی چینل، ہمارا مدنی چینل۔ اچھا طرز سے ایسا لگ رہا ہے مومن بھائی وہی کلام تھا جو سندھی میں انہوں نے سنایا تھا، وہی شاید یہ اردو میں ہے۔ طرز سیم ہی تھی نعت خواں بھائی؟ طرز تو
ہو سکتا ہے وہ سندھی میں تھا اور یہ اس کا اردو ہے. تو اب بھائی مقابلے کا فیصلہ کرنا ہے آپ نے. اچھا نام بھی نہیں یاد رکھے بھائی. پہلی کال کن کی تھی سندھی میں جنہوں نے سنایا تھا؟ یاد ہے مومن بھائی؟ نہیں. اور یہ جو سنا رہے تھے یا تھیں؟ جی تھیں. دو تھی نا. ہاں تو چلے بھائی فیصلے کرنے ہیں آپ نے. نام بھی یاد رکھیں اگلی دفعہ ہوشیار. آخر میں انشاءاللہ آپ کو فیصلہ سنائیں گے. اچھا آخر میں سنائیں گے بھائی. ساتھ ساتھ دے دیتے. چلیں جی تو اب ہم چلیں پھر نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف ہے نا بھائی. سیگمنٹ بھی شامل کرنے ہیں تو بڑا پیارا سا ایک ہمارا سیگمنٹ ہوا کرتا ہے نور مصطفیٰ. آئیے اس سیگمنٹ کی طرف چلتے ہیں. مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں. بھاگتے ہوئے پلٹ کر بھوت کو نہیں دیکھنا چاہیے ورنہ پتھر کی ہو جاؤ گے. ارے جی 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 یہ تو بغیر آنکھ والا بھوت ہے. بھوت بھوت. اگر کبھی خوف محسوس ہو تو صبح اور شام آیت الکرسی پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لیا جائے. کاشف بھائی آپ سے ایک بات پوچھوں؟ جی پوچھیں. کاشف بھائی کیا جن بھی ہوتے ہیں اور کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے کوئی تعلق رہا ہے؟ کیوں نہیں بھائی, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیسے ہم انسانوں کے رسول ہیں ویسے ہی جنوں کے بھی رسول ہیں. ہیں واقعی؟ جی بالکل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے بعثت الی الجن والانس, یعنی مجھے جنوں اور انسانوں کی طرف بھیجا گیا ہے. تو پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جنوں سے رابطہ ہوتا ہوگا؟ جی بالکل. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مکہ مکرمہ اور ہجرت کے بعد مدینہ طیبہ میں جنوں کے بہت سے ڈیلیگیشنز آتے تھے. ناصر بھائی میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں, آپ کو جنوں سے ڈر تو نہیں لگتا نا؟ کاشف بھائی جنوں سے ڈر لگتا ہو تو پھر کیا کرے؟ ناصر بھائی اگر آپ کو جنوں سے ڈر لگتا ہے تو آیت الکرسی, سورہ اخلاص, سورہ فلق اور سورہ ناس پڑھیں. انشاءاللہ جنوں سے حفاظت ہوگی. حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کہیں جا رہے تھے کہ اچانک ایک بہت بڑا اژدہا سامنے آیا اور اس نے اپنا سر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کان مبارک کے قریب کر لیا اور غالباً کچھ عرض کیا. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا منہ مبارک اس کے قریب لے جا کر کچھ باتیں کہیں. آپ کو پتہ ہے اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد وہ ہماری نگاہوں سے یوں غائب ہوا کہ گویا زمین نے اس کو نگل لیا ہو. حضرت جابر رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم آپ کے بارے میں ڈر گئے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ جنوں کے وفد کا قاصد تھا. جنات قرآن پاک کی ایک سورت بھول گئے تھے لہٰذا انہوں نے اسے میرے پاس بھیجا. میں نے اسے قرآن پاک کی وہ سورت بتا دی. واہ کیا بات ہے ہمارے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی. مبارک مبارک حضور آ رہے ہیں. جی تو ہم سیگمنٹ دیکھ رہے تھے جس کا نام ہے مجھے یہی خدشہ تھا کہ میں پوچھوں گا نام کیا ہے. نام نہیں پتا. جی مبین بھائی کو تھوڑی بتانا ہے. آپ کی توجہ کہاں ہے بھائی؟ پروگرام کے اندر آئے نا, یہ پروگرام کو بس دور دور سے دیکھنے کے لیے آئے تو پروگرام کے اندر ہے تو توجہ ساری پروگرام کے. ہاں یہ پروگرام کس کا ہے؟ ہمارا. ہاں آپ کا ہے. تو پروگرام کیسے آپ کا ہے؟ یہ تھوڑی چیزیں آپ نے یہاں سے لے جانی ہے کوئی, بلکہ کیا ہے پروگرام کے اندر جو چیزیں ہو رہی ہیں ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھ کر لے جانا ہے. ٹھیک ہے, گھر پر جائیں پتہ چلے بھائی کون سے پروگرام میں آئے تھے, پتہ نہیں. کون سا سیگمنٹ تھا, پتہ نہیں. لیکن پھر کیا کرنے گئے تھے. تو یہاں کی چیزیں آپ کے ساتھ نہیں جائیں گی بلکہ جو باتیں ہیں وہ آپ کے ساتھ جائیں گی. اس کو ذہن میں رکھیں گے تو جائیں گی ورنہ یہی رہ جائیں گی ساری. ٹھیک ہے, جو سیگمنٹ تھا نور مصطفیٰ. اور اب نیکسٹ سیگمنٹ کی طرف بھی ہم نے چلنا ہے. چلیں بھائی ایک دو کال لے لیتے ہیں. پھر ہمارے ساتھ موجود ہے, کیا نام ہے آپ کا؟ احمد رضا. ان کا بھی انشاءاللہ بھی سیگمنٹ ہونے والا ہے تو اس سے پہلے ایک دو کالز لیتے پھر احمد رضا بھائی کے پاس چلتے ہیں. جی بھائی کالز. میرا نام ایمان فاطمہ تاریہ ہے. میں سرگودا سے بات کر رہی ہوں. مجھے آپ کا پروگرام رحمت للعالمین بہت اچھا لگتا ہے. آج میں آپ کو کلام سناؤں گی. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد, سرکار کی آمد دار کی آمد پیچھے کی آمد پیچھے کی آمد. آمین آمین. ماشاءاللہ بھائی انہوں نے بڑے اچھا سنا ہے. مبین بھائی میرے مطابق تو 2 سے ان کو تھوڑے نمبر زیادہ دے دیں. نام کیا تھا بھائی ان کا؟ نام ہے ذہن میں کسی کے؟ بھائی یہ جو کالرز ہیں نا ان کے نام آپ ذہن میں رکھنا ہے. مجھے تو بہت ساری چیزیں دیکھنی ہے. ٹھیک ہے بھائی, جن کا اب آئے کہ میں یہ بات کر رہا ہوں یہ کر رہی ہوں وہ آپ کے ذہن میں رہنا چاہیے. پھر بعد میں پوچھوں گا کون تھے. چلے جی انہوں نے انداز ان کا زیادہ اچھا ہے نا. چلے جی ایک اور کال لیتے ہیں. میرا نام نور فاطمہ ہے. میں آج ہمارے پیارے
सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की प्यारी प्यारी सुन्नत बताऊंगी। इमाम बांधना सुन्नत है और सुन्नत में अजमत है। सुभान अल्लाह, अज़मत है। सुभान अल्लाह। इस माह मुबारक में इस अंदाज से भी हमें प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की आमद का जश्न मनाना चाहिए कि सुन्नतों पर अमल की नियतें करें। ज़बरदस्त ज़बरदस्त। चले जी, अब हम सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है रहमत फरमाने वाले आका। मुबारक मुबारक हुजूर आ रहे हैं। जी अहमद रजा भाई, आप हमें रहमत फरमाने वाले आका, ये सेगमेंट है, अब इसमें क्या होने वाला है, क्या बताने वाला है, बताने वाले हैं, तो वो आप शुरू करेंगे तो इंशाल्लाह हम तवज्जो से सुनेंगे तो पता चल जाएगा। चले जी। प्यारे बच्चों और किड्स मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे प्यारे आका मदीने वाले मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की क्या शान है कि आप तमाम जहान वालों के लिए रहमत हैं। आप सब के लिए रहमत हैं, चाहे इंसान हो या फिर हैवान, परिंदे हो या फिर दरिंदे, पहाड़ी हो या फिर दरख्त, तो हर चीज़ के लिए आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम रहमत हैं। आए एक वाक़ये के ज़रिए हम सुनते हैं कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जानवरों के लिए भी कैसे रहमत थे। तो प्यारे बच्चों, एक बार हुजूर अकरम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम एक अंसारी सहाबी के बाग में तशरीफ़ ले गए। वहाँ एक ऊँट खड़ा ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें निकाल रहा था। जब इसने आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को देखा तो एकदम मचलने लगा और उसकी आंखों से आंसू आने लग गए। आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने करीब जाकर इसके सर और कनपट्टी पर हाथ फेरा तो वो तसल्ली पाकर बिल्कुल खामोश हो गया। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने लोगों से पूछा कि इस ऊँट का मालिक कौन है। इन्होंने तुम्हारे लोगों ने एक अंसारी सहाबी का नाम बताया तो आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फ़ौरन इनको बुलाया और फरमाया कि अल्लाह पाक ने इन जानवरों को तुम्हारे कब्ज़े में देकर इन्हें तुम्हारे काबू में कर दिया है, लिहाजा तुम लोगों पर लाजिम है कि तुम इन जानवरों पर रहम किया करो। तुम्हारे इस ऊँट ने मुझसे शिकायत की है कि तुम इसको भूखा रखते हो और इसकी ताकत से ज़्यादा इससे काम लेकर इसको तकलीफ़ देते हो। देखा प्यारे बच्चों, जानवर भी आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से फ़रियाद करते थे क्योंकि आप रहमतुल लिल आलमीन थे। इस वाक़े से हमें ये भी सीखने को मिला कि हमें जानवरों पर जुल्म नहीं करना चाहिए, बल्कि इन्हें वक्त पर खाना पीना देना चाहिए और ताकत से ज़्यादा काम नहीं लेना चाहिए। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम। हमारे आका हैं रहमतुल लिल आलमीन, हमारे आका हैं रहमतुल लिल आलमीन, तमाम आलमीन के लिए रहमत बनकर वो तशरीफ़ लेकर आए हैं। तो आप देखिए जानवरों पर भी रहमत फरमाने वाले हैं। ऊँट किसके पास गया? हमारे नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम के पास अपनी शिकायत लेकर गया। अब देखिए हम किसी जानवर की बात समझते हैं, कोई क्या कह रहा है हमें तो पता नहीं चलता ना, खाली वो आवाज़ निकाल रहा हो तो हमें पता चल जाता भाई आवाज़ ये निकाल रहा है, लेकिन कह क्या रहा है ये पता नहीं चलता। लेकिन हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम को अल्लाह पाक ने कैसी शान अता फरमाई है कि आप जानवरों की आवाज़ भी सुनते भी हैं और समझते भी हैं। क्या बात है हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। और जानवर भी आपकी बारगाह में अपनी शिकायतें, अपनी अर्जियां पेश करते हैं। तो हमारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सबके लिए रहमत बनकर तशरीफ़ लेकर आए, तो इसीलिए हम उनकी आमद पर बहुत ज़्यादा खुशियाँ भी मनाते हैं कि आपके सदक़े हमें सारी रहमतें मिली हैं। क्या बात है हमारे प्यारे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम की। तो प्यारा साहब हमारे लिए सेगमेंट लेकर आए, कल भी आएंगे इंशाल्लाह। चले ज़बरदस्त। और अब नेक्स्ट सेगमेंट हमारा मुबीन भाई का है, खुशखबरी। तो आइए मुबीन भाई के सेगमेंट की तरफ चलते हैं जिसका नाम है, सबने कहना है खुशखबरी, जिसका नाम है खुशखबरी, जोर से कहना है, जिसका नाम है खुशखबरी। जी मुबारक मुबारक हुजूर आ रहे हैं। जी सेगमेंट शुरू हो चुका है खुशखबरी। जी हमारा खास सेगमेंट है माशाल्लाह। मुबीन भाई हमारे जो इस्लाम फॉर किड्स के होस्ट भी हैं, वो ये आपके लिए सेगमेंट लेकर आया करते हैं। तो खुशखबरी सेगमेंट है और हमें खुशी खुशी सुनना है। कैसे सुनना है? खुशी खुशी और याद भी रखने की कोशिश करनी है और ये कुछ याद भी कराने की कोशिश करते हैं। जी मुबीन भाई क्या याद कराएंगे? इंशाअल्लाह आज भी हम बशारत सुनेंगे। सुभान अल्लाह, बशारत सुनेंगे और फिर याद भी तो कराते हैं आप। याद भी कराएंगे, आज कल में याद करेंगे इंशाअल्लाह। दो कल में, आसान से कल में। चले जी देखते हैं, हमारे टाइम को भी देख के रखिएगा।
پیارے بچوں اور کڈس، مدنی چینل کے ناظرین، اللہ پاک کے آخری نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ایک نام بشیر بھی ہے، اور بشیر کے معنی ہے خوشخبری دینے والا۔ تو آئیے پیارے نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی دی ہوئی خوشخبریوں میں سے آج ایک اچھی سی بشارت سنتے ہیں، اور انشاءاللہ عز و جل اس پر عمل کرنے کی بھی نیت کریں گے انشاءاللہ عز و جل۔ پیارے بچوں، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کلمتانی خفیفتانی علی اللسانی ثقیلتانی فی المیزانی حبیبتانی الی الرحمن، یعنی دو کلمے زبان پر ہلکے ہیں، ترازو میں بھاری ہیں، رحمان کو پیارے ہیں، سبحان اللہ۔ پھر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے وہ دو کلمے ارشاد فرمائے سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ پیارے بچوں، یہ دونوں کلمے پڑھنے میں زبان پر بہت آسان ہیں، مگر کل بروز قیامت ان کا وزن بہت زیادہ ہوگا۔ پھر اچھی یہ بات یہ ہے کہ اللہ پاک کو یہ کلمات بڑے پیارے ہیں، تو جو ان کا ورد کرے گا، ان کلمات کا ورد کرے گا، کلمات کیا ہیں؟ سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، جو ان کا ورد کرے گا وہ بھی پیارا ہو جائے گا اور اس کی زبان بھی پیاری ہوگی، سبحان اللہ۔ تو پیارے بچوں، اگر آپ چاہتے ہیں کہ کل قیامت میں ہماری نیکیوں کا پلڑا بھاری ہو جائے تو پھر ان آسان سے کلمات کو اپنی زبان پر جاری رکھ لیجئے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے، یا پھر اگر آپ گھر میں کبھی فری ہیں تو آپ ان کلمات کو پڑھتے رہیے، انشاءاللہ عز و جل اللہ پاک کی برکت سے کل قیامت میں ہمارا بیڑا پار ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ آئیے ان کلمات کو دہراتے ہیں اور انشاءاللہ عز و جل کچھ بچے سنیں گے بھی اور انشاءاللہ یاد بھی کریں گے۔ آئیے میرے ساتھ آپ مل کے دہرائیے، سبحان اللہ سبحان اللہ وبحمدہ وبحمدہ سبحان اللہ سبحان اللہ عظیم عظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ سبحان اللہ العظیم۔ بات پھر ریپیٹ کرتے ہیں انشاءاللہ عز و جل۔ یہ تو 3 دفعہ میں یاد ہونا چاہیے نا، 3 دفعہ پڑھا دیا نا آپ نے جی، لیکن پرفارمنس ایسا لگ رہا ہے شاید دوبارہ کوشش کریں، پہلے پوچھ کے دیکھ لیں پھر۔ دیکھ لیں جی، کسے کسے یاد ہو گیا؟ دیکھیں بھائی، اتنے سارے ہاتھ اٹھ گئے مبین بھائی۔ بچے جی چلے اب، لیکن یہ ہاتھ تو اٹھ گیا ہے، لیکن اب چلے سب کا مل کے سن لیں، چلیں ٹھیک ہے۔ لیکن تلفظ صحیح ہونا چاہیے ماشاءاللہ۔ ویسے مدرسے کے بچے تلفظ صحیح ہوگا۔ ہے ہاں کہاں سے نکلتی ہے؟ ہاں، الگ کے بیچ میں سے، ٹھیک ہے؟ تو صحیح سے ادا کرنا ہے، اور زا اور وا میں فرق ہوتا ہے نا، سب پتہ ہے۔ تو چلے بھائی سنائیں۔ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ جی، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، ان کا جواب درست ہے، ہو گیا ہے تھوڑی ماشاءاللہ۔ توجہ کی ضرورت ہے، تو ہاں کو جو ہے ہاتھ سے شاید ملا دیا۔ ہاں، وہ تھوڑا بعض آوازیں ایسا ہو رہا ہوتا ہے۔ پہلے جی تو آپ نے درست پڑھنا ہے، ٹھیک ہے؟ اور ایک دفعہ آپ پڑھا دیں، اور پھر ہم کوئز سیگمنٹ کے لیے ماشاءاللہ اب آنے والا ہے، ہماری ٹیمیں یہاں کے کھڑی ہو چکی ہیں مومن بھائی، پھر ان کی طرف چلیں گے، تو ایک دفعہ آپ انہیں دوبارہ پڑھا دیں، تو صحیح آپ نے اس کو یاد کرنا ہے۔ جی پیارے بچوں اور کڈس مدنی چینل کے ناظرین، انشاءاللہ آپ کو جو ہے میں دوبارہ دہرا دیتا ہوں، اور آپ نے جو ہے یہ ضرور یاد بھی کرنا ہے۔ چلیں آئیے میرے ساتھ دہرائیے، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ العظیم سبحان اللہ۔ یہ زبان پر بہت ہلکے، زبان پر کیسے ہیں یہ؟ بہت ہلکے، ہاں، ایزیلی بول سکتے نا آپ۔ اور میزان پر قیامت کے دن جب اعمال تولے جا رہے ہوں گے تو وہاں یہ کلمے، یہ الفاظ بہت زیادہ بھاری ہوں گے، وزنی ہو جائیں گے، ان کا وہاں پر ویٹ بہت ہوگا۔ یہاں پر زبان پر ویٹ نہیں ہے نا، آرام سے ادا ہو جاتے ہے نا، اور وہاں پر اس کا ویٹ بہت زیادہ ہوگا۔ تو ہمیں یہ پڑھتے رہنا چاہیے۔ اور ہمارا کوئز سیگمنٹ اب شروع ہونے والا ہے، اور جو گھروں پر بیٹھے پیارے پیارے بچوں، آپ نے نعتیں بھی سنانی ہے اپنی جگہ، اور تصویریں کھینچ کر بھیجنی ہے گھروں پر۔ اگر جو اندر کمروں میں بھی کلمات بھی سنانے ہیں انشاءاللہ، کلمات بھی سنانے، بھائی مبین بھائی بھی ہیں ماشاءاللہ جی، کلمات بھی آپ سنا سکتے ہیں جو آپ کو یاد کرائے گئے۔ اور گھروں میں بھی سجاوٹ ہوتی ہے تو آپ اپنے چھوٹے چھوٹے بچوں کو وہاں کھڑا کر دیں، لائٹیں جلائیں، جو کچھ بھی ہے، اور تصویر کھینچ کے وہ بھی آپ
ہمیں بھیج سکتے ہیں. اور کوئی سیگمنٹ شروع ہونے جا رہا ہے جس کا نام ہے دیکھیں اور یاد رکھیں. دیکھیں اور یاد رکھیں. جی मुबारक मुबारक हुजूर आ रहे हैं. جی سیگمنٹ شروع ہو چکا ہے جس کا نام ہے دیکھیں اور یاد رکھے. جی آپ سیگمنٹس کے نام بھی یاد رکھے. جی دیکھیں اور یاد رکھے. اس میں کیا ہوگا؟ ہمارے ساتھ ٹیمیں موجود ہیں. یہ ہے ٹیم اے. ٹیم اے آپ نے زور سے بولنا ہے. ٹیم اے. اور یہ ہے ٹیم بی. ٹیم اے جلدی جلدی اپنے نام بتا دے. مائک وہ رہا. عبد الرحمن. عبد الرحمان. جی احمد مصطفیٰ. احمد. واہ. عبد الرحمن. عبد الرحمان. دونوں طرف عبد الرحمان ہے. جی عبد الہادی. عبد الہادی. تیاری کی ہے؟ تیاری کی ہوتی ہے لیکن یہاں آنے کے بعد جب کیمرے کے سامنے سب کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں تو ہاتھ پاؤں تھوڑے ٹھنڈے ہو جاتے ہیں اور تیاریاں تھوڑی ذہن سے چلی ہی جاتی ہیں. تو تیاریوں کو ذہن کے اندر لانا ہے. ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے. کانفیڈنس کے ساتھ برکت سے جو ہے آپ کو کانفیڈنٹ بھی ملے. سبحان اللہ. درود پاک بھی پڑھتے رہے. دل میں بھی پڑھے, زبان سے بھی پڑھیں. انشاءاللہ آپ کو کانفیڈنس بھی آئے گا اور حوصلہ بڑا ہوتا جائے گا. تو اب اس میں ہونے کیا والا ہے, آپ کو جو ہے ہم یہاں بورڈ کے اوپر بورڈ نہیں بلکہ ہماری جو LCD ہے اس کے اوپر اسماء الحسنی دکھائیں گے 10 ٹھیک ہے. اور آپ نے اس کو یاد رکھنا ہے. اس کے بعد ہمیں سنانے ہیں ٹھیک ہے. جو زیادہ سنا لے. کل تو 20 تھے, آج 10 ہو گئے, آج کم ہو گئے تھوڑے تاکہ ٹائم کم ہو جائے اور آسانی بھی ہو جائے گی تھوڑی ٹھیک ہے. تو آپ کو 10 ہم نے دکھانے اور اس میں دیکھتے کون زیادہ جو ہے وہ یاد رکھتا ہے. اب باری کس کی پہلے آنے والی ہے؟ تو یہ ہمارے پاس باؤل موجود ہے. اس میں 2 پرچیاں موجود ہیں وہ ہم یہاں لے کر آ جاتے ہیں. کس سے لیں بھائی؟ کس سے بھائی؟ یہ پہلے بیٹھے ہوئے نا ہمارے. آپ سے ایک پرچی آپ نے نکالنی ہے اس میں سے. جی چلے جی پرچی ہمیں دے دیں ٹھیک ہے بھائی. اب اس پہ جس کا نام ہوگا ان کی باری آ جائے گی اور آٹومیٹکلی اس کے بعد دوسرے کی باری تو آئی جانی. جی تو کن کا نام آ گیا ہے؟ ٹیم بی. یہ ہے ٹیم بی. تو ٹیم بی ہمارے کہاں تھی؟ یہ رہی ٹیم بی. یہ ہے. اور اب ٹیم بی کی ایک پرچی تو نکلا ہے, اب ایک اور پرچی بھی نکلنی ہے. یہ ایک اور بال بھی ہمارے پاس موجود ہے. اس کے اندر نہیں, یہ والی تو نیکسٹ سیگمنٹ میں نکلے گی ٹھیک ہے. یہ جی یہ نیکسٹ سیگمنٹ میں اس میں سے سوالات نکلیں گے ٹھیک ہے. وہ اس طرف چلتے. تو ابھی ہم چلیں گے ٹیم بی کی طرف اور ٹیم بی کو اسکرین پر دکھائے جائیں گے 10 اسماء الحسنی. لیکن یہ آپ دیکھیں گے کیسے؟ دکھ جائیں گے آپ بالکل اسکرین کے ساتھ ہی کھڑے ہوئے. چلے جی شروع کریں پھر. جی چلے بھائی جی دکھائیں. الحسیب. چلیں. الجلیل. الکریم. الرقیب. المجیب. الواسع. الحکیم. الودود. المجید. الباعث. جی تو یہ 10 آپ کے لیے اسماء الحسنی آ چکے ہیں. اب ٹیم بی کے ذہن میں کتنے رہے اور کتنے نکل گئے. اب آپ کی طرف ہم آتے ہیں. تھوڑا سا میں نے کہا ٹائم بھی لے لوں نا, فوری تو آ جاتا ہے. چلے جی ذہن میں آ گئے, پہلے سے بھی یاد کیے ہوں گے. چلے بھائی آپ کا وقت شروع ہوتا ہے. اب سنائیں. الباسی. الواسع. ٹھیک ہے. الواسع. المجید. المجید. الجلیل. الجلیل. الحکیم. الحکیم. الودود. الودود. الحسیب. الحسیب. جی 2 1 ٹائم آپ کا ختم ہو گیا. 20 سیکنڈ کا آپ کے پاس ٹائم تھا. اور کتنے سنائے بھائی؟ 7 6 بھائی. ہمیں کاؤنٹنگ 6 بتائی جا رہی ہے. اچھا کوئی ریپیٹ تو نہیں ہوا تھا؟ اچھا 6 ہیں بھائی. 6 آپ کے مانے جا رہے ہیں. تو 6 ہمارے اسماء الحسنی سنائے ہیں ٹیم بی نے. سب کہہ دیں آرام سے. یاد نہیں ہوتے یہاں پر کھڑے ہو کے یاد کر کے سنانا آسان نہیں ہوتا. اور ٹیم اے آپ کی باری آ گئی ہے. چلے بھائی ٹیم اے کے لیے ہم اسکرین پر یہاں سے دکھائیں گے. ہم ادھر ہو جاتے ہیں ٹھیک ہے بھائی. ٹیم اے کی باری ہے. چلے جی ٹیم اے کے لیے ہم دکھاتے ہیں. جی الشہید. الحق. الوکیل. آپ بھی پڑھ سکتے ہیں. القوی. المتین. الولی. الحمید. المحصی. المبدئ. المعید. جی 10 آپ کے کمپلیٹ ہو چکے اور ٹائم آپ کو کتنا ملے گا؟
20 सेकंड का आपको टाइम मिलेगा और देखते हैं कि इसमें आप कितने सुनाते हैं। रेडी हैं, तैयार हैं? जहन को इधर ले आए। चले जी, इन्होंने सुनाए थे 6, आपने जीतने के लिए सुनाने हैं 7। हाँ, कौन सी टीम जीतने वाली है, ए या बी? टीम बी। कौन है ए के साथ? कौन कौन है ए के साथ? सिर्फ 2? क्यों भाई, ए ने क्या किया है? 3 4। चले भाई, ए के साथ 4 है और बी के साथ बकिया बी के साथ हैं। बी के साथ इतनी हिमायत क्यों है, पता नहीं भाई, दोस्त तो नहीं है आपके। चले भाई, टीम ए शुरू करें जी। अल कवी, अल हक, अल हक जी, अल शहीद, अल शहीद, अल मुईब, अल अल मुबदियो, अल मुब्दियो जी। आप क्या कह रहे थे? देख ले, सही कर ले। अल मुबदियो। अच्छा, आपका टाइम खत्म हो चुका है। टाइम थोड़ा होता है। कितने सुनाए? 4 सुनाए और इनके वैसे भी हिमायती कम थे। चले जी, तो हमारी टीम जीत गई है, टीम बी जी। चले भाई, टीम है, अभी भी मौका मौजूद है। इसमें ये होता है कि जो एक सेगमेंट जीत गए, अब ये एक सेगमेंट जीत गए, अगर ये दूसरा भी जीत जाते तो इनको दोनों बड़े गिफ्ट चले जाएंगे। और अगर टाई हो जाता नहीं, अभी आप जीत जाते तो एक छोटा एक बड़ा आपके ऊपर चला जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा। और अगर अब भी आप हार गए, जो अब सेगमेंट आपका शुरू होने वाला है, तो फिर ये होगा गिफ्ट तब भी देंगे, खाली हाथ नहीं भेजेंगे। गिफ्ट आपको तब भी मिलने वाला है। और नेक्स्ट हमारा सेगमेंट है रहमत के रंग जी। नेक्स्ट सेगमेंट की तरफ चलते, इसी क्विज का रहमत के रंग जी। मुबारक मुबारक हुजूर आ रहे हैं जी। तो हमारा मरहला दूसरा आ चुका है, रहमत के रंग। और इसके अंदर अब ये आएगा जो मैंने पहले उठा लिया था बाउल, इसके अंदर होंगे 5 सवालात, इसमें से निकाले जाएंगे। और ये इस तरह से होगा, आप निकालेंगे तो इन्होंने जवाब देना है और आप निकालेंगे तो इन्होंने जवाब देना है। तो पहले हम जाएंगे किसकी तरफ? टीम ए की तरफ जी, जो पीछे रह गए थे। तो आपने इसमें से जो सवालात निकालने वो किससे होंगे? टीम बी से। टीम बी से होंगे। ठीक है, अब इसमें से आप 5 सवालात निकाल दें। 5 पर्चियां आपके पास जी, जल्दी जल्दी निकाल लें जी। 3 निकल चुकी है, 4 और 5। चले भाई, 5 ये पर्चियां आ चुकी हैं और जो 5 बची हैं ये आपके लिए मौजूद हैं। अब आपने इनके लिए आसान निकाले या मुश्किल, ये तो आपको भी नहीं पता। लाए, मुझे दे दे। चले भाई, ये पर्चियां निकल चुकी हैं और अब आपके लिए टीम बी सवालात इसमें से आने वाले हैं। आप कौन जीतने वाला है, टीम ए टीम बी? टीम ए। फिर टीम ए की हिमायतें आ गई हैं। टीम ए की इधर से पहले तो आप नहीं मान रहे थे। चले भाई, देखते हैं कौन जीतता है जी। चले भाई, अब सवालों के जवाब देने। ये बताएं, कौन सा हिजरी साल चल रहा है? रबीउल अव्वल। साल पूछा है मैंने, कौन सा हिजरी ईयर चल रहा है? 1947। 1947 जी। आपका जवाब गलत हो चुका है। चले जी, 1443 जो चल रहा है। चले जी, ये आपका गलत हो चुका है। एक पर्ची नीचे चली गई आपकी। अगला सवाल आपके लिए आ रहा है, ये बताएं, दिन भर की 5 नमाजों में से दरमियान वाली नमाज कौन सी है? जल्दी से। असर। असर। इनका जवाब दुरुस्त हो चुका है। सब कह दे सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नेक्स्ट आपके लिए क्वेश्चन ये आ रहा है, जल्दी से बताइएगा। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कोई 2 मौजिज़े बताएं। इसका जल्दी जवाब कैसे होगा? चले मुख्तसर सा बता दे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चांद के 2 टुकड़े करना। सुभान अल्लाह। नेक्स्ट जी, जल्दी से। चले भाई, आधा। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आंखें चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत। आंखें चांद से भी ज़्यादा खूबसूरत? बहुत खूबसूरत थी यकीनन, लेकिन मौजज़ा जो है वो हमने जिस अंदाज से हमने ना चांद के 2 टुकड़े करना या और कुछ इस हवाले से। जी, मुबीन भाई कुछ कह रहे हैं? मौजूदा बताएं। मुझसे बता रहे। चले, अभी टाइम भी हमारे पास कम है, भी इधर भी आना है। चले, आपका आधा जवाब तो बिल्कुल ही दुरुस्त था, तो आपका हम जवाब दुरुस्त मान लेते हैं। चले भाई, नेक्स्ट आपने बताना है दुरूद पाक की कोई फजीलत बताएं। दुरूद पाक की कोई फजीलत जी। टाइम नहीं है आपके पास। 5। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम जहाँ भी दुरूद पढ़ोगे मेरे बाप। जी 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 जी, सही जा रहे हैं। तुम जहाँ भी दुरूद पढ़ोगे मेरे बाप मुझे पहुँचेगा। जी, इनका जवाब दुरुस्त
مان لیتے ہیں. تم کہیں بھی ہو مجھ پر درود پڑھو, تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے. چلے آپ کا جواب درست ہو گیا. دعا مانگنے کا کیا طریقہ یہ بتا دے, دعا کی جو آداب ہے اس پہ سے کوئی ایک ادب بتا دے, جلدی سے وضو بتا. کر کے دعا کرنا. جی وضو کر کے. وضو کر کے بھی دعا کرنی چاہیے, لیکن جو ہاتھ اٹھانے کے آداب ہیں اس میں سے بتائیں. ہتھیلی آسمان کی طرف. جی ہتھیلی آسمان ہاں, کی طرف. کیسے کریں گے, چلے کر کے دکھائیں. ہاں ہتھیلیاں ان کی تو صحیح ہے, آپ کی غلط ہو رہی ہیں. جی چلے آپ کا جواب سب کہتے سبحان اللہ. ان کے کتنے جواب درست ہوئے؟ ہاں جی کتنے؟ 4 جواب ان کے درست ہوئے. چلے بھائی ٹیم اے, آپ کی تو پرچیاں آٹومیٹکلی یہ ہے 5 کی ہم خود ہی نکال لیتے ہیں, ٹھیک ہے, آپ کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے. چلے بھائی آپ کے لیے پہلا سوال آ رہا ہے. ٹیم اے جیتنا ہے ہارنا ہے؟ جیتنا. اچھا بھائی جیتنا ہے, تو چلے جیتیں گے آپ. کیسے؟ آپ کے لیے ایک اشارہ ہو رہا ہے, میں کروں گا, آپ نے بتانا ہے وہ کس چیز کا اشارہ ہو رہا ہے یا اس پہ کیا بتایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. ہم نے ویسے کرنا نہیں ہوتا, جیسا میں اشارہ کروں گا ویسے کرنا ہے نہیں, لیکن کس چیز کا اس کے لیے آپ کو بتایا جا رہا ہے, ٹھیک ہے. سلام. جی یہ اشارہ ہے سلام کا, لیکن ہم نے سلام یوں ہاتھ سے ایسے ایسے کرنا نہیں, بلکہ سلام کیسے کرنا ہے سب کر کے بتائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جی یہ سلام کرنا ہے اور پھر ہاتھ ملانا ہے. چلے بھائی ان کا جواب درست ہو گیا ہے. ایک سوال کا جواب درست ہو چکا ہے. دوسرا سوال آ رہا ہے ٹیم اے کے لیے. 4 خلفائے راشدین کے نام بتائیں. سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ, زبردست, حضرت علی المرتضی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. جی حضرت 3 ہو گئے, ایک رہتے ہیں. جی کون سے؟ حضرت خالد بن ولید. نہیں 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 نہیں, کاؤنٹنگ شروع کر دیں جائے. 5 4 3 2 1 0. 3 بتا دیے تھے, ایک رہ گئے. کون سے رہ گئے تھے؟ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. لیکن ان کا جواب درست لیا جاتا ہے. 3 تو بتا دیے تھے. ترتیب میں بھی تیسرے ہی ہیں اور چوتھے حضرت علی المرتضیٰ ہیں, ٹھیک ہے. پہلے حضرت ابوبکر صدیق, دوسرے حضرت فاروق اعظم, تیسرے حضرت عثمان غنی اور چوتھے. جی زبردست. نعت شریف کا کوئی ایک شعر سنا ہے, وہ بھی طرز میں سنانا ہے. سبحان اللہ. جی جلدی سے کوئی ایک شعر, کوئی بھی ایک شعر یہاں, ورنہ بڑے تیار بیٹھے ہوئے ہیں ماشاءاللہ ہیں, سنا دیں گے. جی ٹائم بھائی 10 سے کاؤنٹنگ شروع کر دیں. 10 9 8 7 6 5 آنکھوں کا تارا. ایک منٹ بھائی, ایک منٹ. جی جی سنائیں سنائیں. آنکھوں کا تارا نام محمد, دل کا اجالا نام محمد. سبحان اللہ, ماشاء اللہ. ان کا جواب درست ہو گیا ہے. اب آپ سے سوال یہ, کوئی سی 3 بڑی مسجدوں کے نام بتائیں. ٹیم اے. جی بڑی مشہور ہیں. بڑی مسجد. جی 3 بڑی مسجدوں کے نام بتایا جا رہا ہے ٹیم اے کی طرف سے. یہاں کس کس کو معلوم ہے؟ مسجد اقصی, زبردست. ایک مسجد میمون. بڑی یعنی عالی شان, جن کے نام بھی بڑے مشہور ہیں, جن کی بڑی نسبتیں ہیں, مکے مدینے جاتے ہیں. کہاں جاتے ہیں, تھوڑی ہیلپ بھی کر دوں. مسجد حرام. زبردست. سبحان اللہ. مسجد نبوی. ان کا جواب درست ہو گیا ہے. اور ایک ان کے لیے سوال رہتا ہے, وہ سوال ہمارے پاس ٹائم کتنا موجود ہے ابھی؟ چلے جی مبین بھائی آپ کے پاس میں آ جاتا ہوں. بلکہ چلے مبین بھائی, آپ نے یہ اشارہ کر کے ان کو بتانا ہے. دیکھ لیا, سمجھ گئے؟ یہ اشارہ کریں گے, آپ نے جواب دینا ہے. اس کا جواب دے لیا تو یہ ہمارا سیگمنٹ, یہ والا مرحلہ برابر ہو جائے گا اور دونوں کو گفٹ برابر مل جائیں گے. مبین بھائی کو دکھائیے گا, یہ کچھ کر رہے ہیں. جی تکبیر تحریمہ. تکبیر تحریمہ کر رہے ہیں, یہ دیکھ لیں. اذان دے رہے. جی یہ کیا کر رہے ہیں؟ اذان دے رہے ہیں. اذان دے نہیں رہے تھے, اذان کا اشارہ کر رہے تھے. ان کا جواب درست ہے. اس کے ساتھ ہمارا مقابلہ ٹیم اے جیت برابر. گئی ہے. نہیں یہ والا ٹیم اے برابر ہوا. یہ بھی نہیں, یہ تو 4 دیے تھے نا آپ نے جواب, تو یہ ون کر چکی ہے ٹیم اے. سب کہتے سبحان اللہ.
تو یہ مقابلہ ہمارا برابر ہو چکا ہے. چلے ہم ان کو گفٹ بھی دیتے ہیں اور کال بھی ہمارے ساتھ موجود ہے. یہ کال شامل کرتے ہیں اور ان کے گفٹ بھی ان تک پہنچا دیتے ہیں. جی کال. میں محمد آصف اکرام اطاری سرگودا سے. ماشاءاللہ آپ کو سلسلے رحمت للعالمین کے سیٹ ماشاءاللہ بہت پیارا لگ رہا ہے. پلیز مجھے یہ نعت سنا دیں. مجھے در پہ پھر بلانا مدنی مدینے والے. سبحان اللہ. یہ انہوں نے فرمائش کی ہے, بڑی خوبصورت نعت کی ہے, لیکن انشاءاللہ وقت تو ختم ہو چکا ہے. کل انشاءاللہ شامل کریں گے. اور بھی پروگرامز ہمارے آنے والے. آپ نے ہمارا ٹائم پروگرام کا ختم ہوا ہے, لیکن مدنی چینل پر پیارے پیارے پروگرامز آپ کے لیے جاری رہیں گے. تو کڈز مدنی چینل, ہمارا مدنی چینل. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. مبارک مبارک حضور